اس کے بعد اگلی بات، کون سے جانور کی قربانی کرنی چاہیے؟ وہ حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور قرآن کی آیت بھی آپ سنتے ہیں کہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کا نر مادہ ملائیں پھر یہ 8 جانور ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ جو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کی ہی قربانی کرنی چاہیے، تو وہ وہاں پہ قربانی کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ حلال اور حرام جانوروں کے بارے میں ذکر ہے، قربانی کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ 8ویں پارے کے اندر ثمانیۃ ازواج، اس کے اندر ان دونوں آیتوں کے اندر۔ تو بہرحال لیکن جب حدیث کو پڑھے تو یہ 4 جانور ہی ملتے ہیں، ان کے علاوہ اللہ کے نبی نے قربانی نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر اگلا جو ہمارے علاقے میں یہ جو بھینس کی قربانی، بھینسے کی قربانی، پھر اس کو گائے کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، تو یہاں بھی دونوں طرف دلائل ہے، یہاں پہ خاموشی بہتر ہے۔ فی الحال جو کرتا ہے اللہ اس کی بھی قبول کرے، جو تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جو جانور موجود ہیں حدیث کے اندر جن کا نام آیا وہ بھی مل رہے ہیں، تو پھر نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ قربانی کریں، میں آپ کو ایک بھینسا دیتا ہوں، آپ اس کی قربانی کریں، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو بیچ کے اس کے بدلے میں دوسرا وہ جانور لاؤں گا جس کے اندر شک نہیں ہے، کیونکہ وہ حلال جانور تو ہے۔ لیکن قربانی کے معاملے میں دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو پھر ایسی چیز جہاں دونوں طرف موجود ہوں تو جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، جو ان کے درمیان ہے وہ متشابہ ہے، اور جس نے مشتبہ چیز کو چھوڑ دیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور عزت بھی بچا لی۔ تو لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کرتا ہے اس کی قبول نہیں، اللہ قبول کرے اس کی، کیونکہ دلیل اس طرف بھی ہے، ہمارے علماء اس کے بارے میں دلیلیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5 قسم کے اگر اس کو ملائیں تو یہ پھر 5 قسم کے جانور بنتے ہیں، نر اور مادہ ملائیں گے تو پھر یہ 10 قسمیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی اگر کر لی جائے تو جائز ہے، نہ کی جائے تو بہتر ہے؟ کر لی جائے تو جائز ہے، نہ کی جائے بچنا بہتر ہے۔ ایک حاملہ جانور اور دوسرا دودھ دینے والا جانور، ان کی قربانی البتہ جائز ہے لیکن نہ کی جائے تو یہ بہتر ہے۔ پھر کون سے جانور ہیں جن کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، جن سے اللہ کے نبی نے واضح طور پہ کہا کہ ان کی قربانی نہ کرو؟ اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچو۔ ان میں سے کون سے 4 ہیں؟ ایک الاوراء البین ابرها، یک چشمہ کانا جانور جس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے اور وہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا والمریضۃ البین مرضها، ایسا مریض جانور جس کا مرض واضح طور پہ نظر آ رہا ہو، یہ بیمار جانور ہے، اور تیسرا الارجاء البین ولعها، لنگڑا جانور کہ جب وہ چلے تو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، والکبیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا بوڑھا جانور جس کے اندر ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا، کمزور جانور جو خود سے چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو، دھکے سے اس کو اٹھا کے پانی کی طرف لایا جائے، چارے کی طرف لایا جائے، بوڑھا ہو چکا ہے، ایسے جانور 4 ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کو جب خریدیں تو اس کا کان اور آنکھ اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اور ایسا جانور جو کانا ہو یا چشمہ ہو اس کی قربانی نہ کریں، ولا مقابلتن ولا مدابرتن، اور ایسا جانور جس کا کان آگے سے پھٹا ہو یا پیچھے سے پھٹا ہو، ولا خرقاء ولا شرقاء، اور ایسا جانور جس کے کان کے اندر گول سوراخ ہو یا لمبائی والا سوراخ ہو، ان 4 کی بھی قربانی قبول نہیں۔ یہ 8 جانور ہو گئے جن کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ اور تیسری حدیث جو کہ مسلم کے اندر ہے، وہاں پہ یہ حکم ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، تم قربانی نہ کرو ایسے جانور کی مگر جو 2 دانتا ہو، دوندا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ نہ ملے الا ان یعصر علیکم جزعۃ من الضأن، اگر 2 دانتا نہ ملے تو پھر ایسا جانور جو 1 سال کا ہو، وہ بھیڑ میں سے ہو، جس کو جزع کہا جاتا ہے، کھیرا بھی ہم کہتے ہیں، تو ایسا جانور
اس کی قربانی پھر کی جا سکتی ہے اس صورت میں اگر 2 دانتا نہ ملے تو۔ اگر مل رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جی میں نے گھر کا پالا ہوا ہے، یہ 2 سال کے برابر لگتا ہے، یہ 2 دانتے کے برابر لگتا ہے، صحت مند اچھا ہے، پھر نہیں ہوگی قربانی۔ اسی طرح اندھا جانور، یہ 9 ہو گئے۔ 10ویں نمبر پہ اندھا جانور جس کی دونوں آنکھیں نہیں، جب ایک آنکھ والا جس کی ایک آنکھ خراب ہے وہ قبول نہیں، تو جس کی دونوں آنکھیں نہیں وہ بھی قبول نہیں۔ اس طرح جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ایک ٹوٹا ہوا یا دونوں ٹوٹ جائیں اس کا، زخمی جانور ہو اس کا، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا عیب اگر جانور کے اندر موجود ہے تو وہ قربانی کے لیے اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ 12 یا 13 قسم بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، کن لوگوں کی اللہ قربانی قبول نہیں کرتا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور جب بتاتے ہیں تو بڑی غصہ بھی بڑا آتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آدمی پھنسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا آدمی جس کا عقیدہ ہے توحید ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے یہ بزرگ بھی تو کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید جس کا ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی طرح سے اس کا عقیدہ توحید مشکوک ہے، اس کی قربانی کیا کوئی بھی نیکی قبول نہیں۔ جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، عقیدہ عقل سے بنیاد سے ہے، جب وہی ٹھیک نہیں ہے تو باقی عمل تو بعد کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سنت کے مطابق، عقیدے کے بعد سنت آتی ہے، نبی کا طریقہ آتا ہے، اور نبی کے طریقے کے اندر ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جانور کیسا ہو، باقی آئندہ جو میں انشاءاللہ بتائیں گے اس کی وضاحت کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسا آدمی جو بدعتی ہو، دین کے اندر اپنی مرضی کے یا اپنے بزرگوں کے پیچھے لگا ہوا ہو، کچھ باتیں دین سے لے لی، کچھ بزرگوں کی مان لی، وہ حقیقت میں اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اس نے مانا ہی نہیں۔ ہاں لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں، پھر اور بات ہے، لیکن ضد کی بنا پہ کیونکہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، تو پھر ایسے آدمی کی قربانی مشکوک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ایسا آدمی جس کی کمائی کے اندر حرام شامل ہے، حلال بھی کماتا ہے لیکن حرام بھی شامل ہے، تو ایسا آدمی اس کی کوئی قربانی قبول نہیں، عبادت کوئی بھی قبول نہیں۔